بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ریاست اور حکومت میں فرق، ڈفرینس بٹوین اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ۔ اب جی پہلا اس کا جو ہے انٹروڈکشن ہے، دو مختلف اصطلاحات ہیں، کیا ہیں یہ دیکھتے ہیں۔ ایک سے معنی تھامس ہاب اور فرانسیسی حکمران لوئی 14 یہ کیا کہتے ہیں جی اس کے بارے میں، ریاست اور حکومت کے بارے میں۔ پھر فرسٹ ہیڈنگ ہے جی حکومت ایک عنصر، اس میں ہیڈنگز ہیں جی ریاست کے 4 عناصر، حکومت ایک حصہ، ایک عنصر، ایک جز۔ پھر سیکنڈ ہیڈنگ ہے وہ ہے تنقید کا پہلو، جو ریاست ہے وہ مقدس ادارہ ہے، تنقید کا حق نہیں اس کے اوپر۔ فرد جو ہے اگر تنقید کرتا تو غدار کہلاتا ہے۔ حکومت پہ جو ہے پر تنقید کی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد حکومت کا طرز کتنی ہے، ریاست ایک ہی طرز کی ہوتی ہے، حکومت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، خد و خال جداگانہ ہے۔ فورتھ جی جو ہے وہ ہے رکنیت، حکومت کی رکنیت، ریاست کا وسیع ادارہ، ارکان کا شمار، یہ اس کی ہیڈنگز سب ہیڈنگز ہیں۔ ففتھ ہیڈنگ ہے ایک ریاست میں کئی حکومتیں، یعنی ایک ریاست میں کئی حکومتیں ہوتی ہیں، وفاق کے اوپر اور صوبائی حکومتیں، 50 یونٹ جو امریکہ کے ہیں اس کے اندر بھی کئی حکومتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی سکستھ ہیڈنگ جو ہے وہ ہے ہماری، وہ ہے حکومتی تبدیلیاں۔ حکومت ہمیشہ نہیں رہتی، جمہوریت کی خاطر ریاست اس کے برعکس ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں، جو ہے اقتدار اعلیٰ، ریاست کے بغیر بیرونی دباؤ، حکومت کا اقتدار کے بغیر۔ یہ 8ویں ہیڈنگ ہے وہ شہریوں کے حقوق، ریاست کا کام سلب یا معطل یہ ریاست کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ علاقے کے بغیر نہ تو حکومت ہے نہ تو ریاست ہے۔ جلا وطن کا تصور یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ان ڈیٹیل ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ریاست اور حکومت میں فرق کیا ہے۔ ریاست اور حکومت 2 مختلف اصطلاحات ہیں، بعض فلسفیوں اور حکمرانوں نے دونوں کو ایک سے معنی دیے ہیں۔ انگریز فلسفی تھامس ہاب اور فرانسیسی حکمران لوئی 14 جو ہے اسی خیال کے حامی تھے، اور وہ اس کو بیان کرتے تھے اس طرح کہ ریاست اور حکومت میں کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ ریاست اور حکومت میں جو ہے وہ کہتے تھے اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جبکہ ریاست اور حکومت میں نمایاں فرق ہے، اس کے اندر ڈفرینس ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلا، حکومت ایک عنصر، فرسٹ ہیڈنگ۔ ریاست کے 4 عناصر ہیں، آپ جانتے ہیں، آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ۔ حکومت ان میں سے ایک عنصر ہے، یوں حکومت ریاست کا ایک جزو ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ہیڈنگ جی تنقید کا پہلو، ریاست ایک مقدس ادارہ ہے جس کا احترام لازم ہے، کسی فرد کو ریاست پر تنقید کا حق نہیں ہوتا۔ کوئی شہری اگر ریاست کی مخالفت کرتا ہے تو غدار کہلاتا ہے۔ حکومت کی خرابیوں کو آشکار کرنا اور تنقید رویہ اختیار کرنا ہر شخص کا بنیادی حق ہے، حکومت پر تنقید کرنے والوں کو غدار نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ حکومت کا طرز جو ہے وہ کیا ہے؟ ریاست ہر جگہ ایک ہی طرز میں پائی جاتی ہے، لیکن حکومت کی شکلیں مختلف ممالک میں مختلف ہے۔ بادشاہت، آمریت، اشرافیہ، جمہوریت، پارلیمانی نظام، صدارتی نظام اور متعدد کئی اقسام دنیا کے مختلف ممالک میں رائج ہیں۔ حکومت کے مختلف جو یہ طرز ہیں، اطراز ہیں کہ خد و خال جداگانہ ہے، جبکہ ریاست دنیا بھر میں یکساں تصور اس کا قائم ہے، ٹھیک ہے۔ رکنیت، فورتھ ہیڈنگ ہے جو ہماری، وہ یہ ہے کہ حکومت کی رکنیت ان کے 3 شعبے یعنی مقننہ، انتظامی اور عدلیہ سے وابستہ افراد کو
تک محدود ہے۔ ریاست ایک وسیع ادارہ ہے اور اس کے تمام شہری ریاست کے ارکان شمار ہوتے ہیں، اور حکومت محدود اور ریاست وسیع صورت کی حامل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جی 5th ہیڈنگ، وہ ہماری ہے ایک ریاست میں کئی حکومتیں۔ پاکستان میں ایک وفاقی اور 4 صوبائی حکومتیں ہیں، آپ کو پتہ ہے، یعنی صوبوں میں 4 حکومتیں، یعنی پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، ٹھیک ہے۔ ریاست متحدہ امریکہ میں ایک وفاق اور 50 یونٹوں کی حکومتیں ہیں۔ یوں ایک ریاست میں کئی حکومتیں بیک وقت وجود رکھتی ہیں۔ 6th جو ہیڈنگ ہے وہ ہے حکومتی تبدیلیاں۔ حکومت ہمیشہ ایک نہیں رہتی ہے، جمہوریت میں بالخصوص حکومتیں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ انتخابات میں جیتنے والی سیاسی جماعت حکومت بناتی ہے، اور اگر مقرنہ کے ارکان کی اکثریت کی حمایت اسے حاصل نہ رہے تو وہ مستعفی ہو کر نئی حکومت کے لیے جگہ خالی کر دیتی ہے۔ ریاست کے برعکس عموماً ایک ہی شکل میں مسلسل قائم رہتی ہے۔ ریاست میں تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن یہ بہت ہی کم ہوتا ہے، جیسے 1971 میں پاکستان 2 ریاستوں میں تقسیم ہو گیا۔ 7th ہیڈنگ ہے وہ ہے اقتدار اعلیٰ۔ ریاست کا وجود اقتدار اعلیٰ کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ اقتدار اعلیٰ وہ اعلیٰ اختیار ہے جو ریاست کو بیرونی دباؤ سے آزاد رکھتا ہے اور اندرونی طور پر تمام اداروں اور افراد پر حاوی ہوتا ہے۔ حکومت سے اقتدار اعلیٰ کا تعلق نہیں ہوتا، اقتدار اعلیٰ کے بغیر بھی بنائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے صوبائی حکومتیں مرکز کے اقتدار اعلیٰ کے تابع ہوتی ہے اور اس کا اپنا اقتدار اعلیٰ نہیں ہوتا۔ پھر 8ویں ہیڈنگ ہے ہماری شہریوں کے حقوق۔ حقوق عطا کرنا ریاست کا کام ہے، حکومت کا ان سے تعلق نہیں۔ ریاست حقوق دیتی ہے، سلب یا معطل بھی کر سکتی ہے۔ دستور کی روح سے حقوق ریاست کی جانب سے شہریوں کو ملتے ہیں۔ 9ویں جو ہیڈنگ ہے 9th ہیڈنگ جو ہے وہ ہے علاقہ۔ حکومت کا قیام علاقے کے بغیر بھی ممکن نہیں ہوتا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران مغربی یورپ کے کئی ممالک کی حکومتیں لندن میں کام کرتی تھیں، حالانکہ ان کی اپنی ریاستوں کے علاقوں پر جرمنی کا قبضہ ہو چکا تھا۔ جلاوطن حکومتوں کا تصور موجود ہے جو علاقے کے بغیر بھی نظر آتی ہیں، اور ریاست کو علاقے کے بغیر تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک جو یہ کمپلیٹ ہوا ہے۔ آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کل ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا، اور اللہ حافظ جی۔